JK نیوز۔ السلام علیکم، JK نیوز کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ زمان۔ آج کی ہیڈ لائنز۔ آزاد کشمیر میں جمہوری رویوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی تبدیلی اور اختلافات کے خواب دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی، سینئر وزیر چودھری محمد یاسین۔ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام کا صحرا صوفیاء کرام کے سر ہے، خانقاہیں اور درگاہیں رشد و ہدایت کا منبع ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کروں گا، برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ سے نو منتخب ممبر پارلیمنٹ جارج گیلوے کا JK نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ میاں نواز شریف نے مسئلہ کشمیر پر جاندار موقف اپنایا، میرپور کا کنونشن تاریخ ساز ہوگا، آزاد کشمیر کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر چودھری طارق فاروق کی پریس کانفرنس۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پیپلز کانفرنس کے کارکنوں کی مظفر آباد میں احتجاجی ریلی۔ 5 اپریل کو میرپور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی کنونشن کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلعی آرگنائزر چودھری محمد سعید اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں ریلی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوام کا شدید رد عمل، اس حوالے سے دیکھیں گے خصوصی رپورٹ۔ آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں حسرتوں کی ماری ایک ایسی لڑکی بھی ہے جس کو مرگی کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے ہی گھر والوں نے 15 سال سے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ آزاد کشمیر میں جمہوری رویوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی تبدیلی اور اختلافات کے خواب دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی، سینئر وزیر چودھری محمد یاسین۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے میرپور میں میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی اپوزیشن کا خواب ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کے کندھوں اور بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم عوام کے مینڈیٹ سے برسر اقتدار آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جمہوری روایات کا جنازہ نکالنے والوں کی سابق ادوار میں عادتیں خراب ہوئیں جب مہینوں کے حساب سے وزیر اعظم تبدیل کیے جاتے تھے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام کا صحرا صوفیاء کرام کے سر ہے، خانقاہیں اور درگاہیں رشد و ہدایت کا منبع ہیں۔ پاک پتن میں درگاہ کرلی شریف میں عرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر و آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ برِ صغیر میں اللہ کے نیک بندوں نے اسلام کی تبلیغ اور مسلمانان ہند کی رہنمائی کرتے ہوئے دین حق کی سربلندی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کروں گا، برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ سے نو منتخب ممبر پارلیمنٹ جارج گیلوے کا JK نیوز کے لیے خصوصی انٹرویو۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ سے نو منتخب ممبر پارلیمنٹ جارج گیلوے نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے پارلیمانی ضمنی انتخابات میں غیر متوقع انقلاب برپا کر کے برطانوی سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ بریڈ فورڈ میں JK نیوز کے نمائندے ارشد محمود رچال کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے جارج گیلوے نے کہا کہ وہ برطانیہ کے ایوانوں میں اور برطانوی سیاست میں مسئلہ کشمیر پر پوری توجہ دیں گے اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں ان کے ساتھ ہیں۔ جارج گیلوے نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے۔ Struggle of the people of occupied Jammu and Kashmir are dear to my heart. This struggle, which has been more than 60 years, a struggle which has led to more than 100,000 martyrs,
and the torture and imprisonment and even rape of many is something that I will ensure is brought loudly and clearly to the attention of the British political system. Long live the freedom struggle in Jammu and Kashmir. Rahman Rahim. I'm George Galloway. I'm standing for respect here in the election today. There's a tidal wave of support for respect here, and it's going to sweep away all the opposition. This has been clear for some days now. Our campaign got bigger and bigger exponentially as the other campaigns shrunk. Because people know that we need a change in Bradford. We can't go on like this. The city is sinking. Enough is enough. And people want a new broom to sweep things clean. And Respect and George Galloway are that new broom. And we'll be fighting hard for every person in Bradford, wherever they came from, whatever colour they are, however they pray. But we will never forget the Ummah. We will never forget the people of Jammu and Kashmir under Indian occupation for 60 years and more. We will never forget the people of Palestine under illegal occupation for 60 years or more. We'll never forget the people of Iraq who were invaded and murdered in their millions by New Labour, Tony Blair, the party of Imran Hussein. We'll never forget the people of Afghanistan, invaded, occupied, massacred by Labour and the Conservatives and the Liberal Democrats until this day. So, people know that on matters at home and abroad, I'm the best candidate for this job. Inshallah, I'll be chosen by 10 o'clock this evening. Well, the message from the youngsters to me and to their elders is that village politics has got to end. There's nothing called bradery in the Quran. There is only ummah. There is only an ummah in the Quran. Search it. You'll never find the word bradery. You'll never find the word tribe or clan as being the basis on which people should decide who leads them. This is an ummah. The best people should lead the ummah. And that person can have blue eyes or brown eyes. They could say, this way or that way. The point is their heart, their intentions, and their abilities. And that's what people are going to vote for. And that's what the young people are today telling their mothers and fathers and their grandmothers and grandfathers all about.